حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے متعلق آپ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میری خالہ کا نام سعدی بنت قریظ بن ربیعہ تھا اور وہ کہانت کے علم میں بڑی ماہر تھیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں اپنی خالہ کے گھر گیا تو انہوں نے میری طرف دیکھ کر کاہنوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے عثمان، تمہاری 2 ازواج ہوں گی، دونوں انتہائی حسین اور خوبصورت ہوں گی۔ نہ تم نے اس سے پہلے ایسی نیک اور حسین عورت دیکھی ہوگی اور نہ انہوں نے ایسا خاوند۔ یہ عورتیں ایک بڑے پیغمبر کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ یہ بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور اس بات کو ناممکن سمجھا۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو میری خالہ نے پھر مجھ سے کہا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ تمام دنیا میں ان کے دین کی روشنی پھیل جائے گی اور جو کوئی دین اسلام سے روگردانی کرے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ جب میں نے اپنی خالہ کی یہ بات سنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں موجزن ہو گئی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے دوست تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور اپنی خالہ کی باتیں ان کے سامنے بیان کیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، اے عثمان، آپ سمجھدار اور معاملہ فہم انسان ہیں، ہر کام کے انجام میں غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ یقیناً اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ چند پتھر جو بول نہیں سکتے اور نہ کسی کو فائدہ و نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ ٹھیک فرماتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کی خالہ نے سچ بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے تاکہ خلق خدا کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے ترغیب دی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان لے آؤں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اسی اثناء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ کر اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں گفتگو فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ عز و جل تجھے جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تم اس کی دعوت قبول کر لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دل پر اثر کیا اور آپ فوراً مشرف باسلام ہو گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خالہ کی کہی ہوئی بات درست ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے قبول اسلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا تھا کہ مجھے خبر ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دی ہے۔ مجھے حسرت ہوئی کہ کاش ان کا نکاح میرے ساتھ ہوتا۔ اس کیفیت میں جب میں گھر پہنچا تو میری خالہ نے مجھ سے کہا کہ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت پر فائز کیا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی۔ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میں جب ان کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ اے عثمان، کس سوچ میں گم ہو؟ میں نے انہیں خالہ کی بات بتائی تو انہوں نے بھی مجھے اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں اٹھا رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے
اور سلام کرنے کے بعد درخواست کی کہ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ عز و جل تمہیں جنت کی جانب بلاتا ہے، تم اس دعوت کو قبول کرنے میں دیر نہ کرو۔ اللہ عز و جل نے مجھے سب کی جانب اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح میرے ساتھ ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوئی، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے آپ کے دل میں دین اسلام کی شمع روشن ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہم لوگوں کے درمیان کیا مقام ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے کلمہ طیبہ سنا تو کانپ اٹھے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زاریات کی آیات کی تلاوت کی، جن کا ترجمہ ہے، اے لوگو، اہل ایمان کے لیے زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں اور تمہاری اپنی ذات میں کئی نشانیاں موجود ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز بھی جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے؟ زمین و آسمان کے رب کی قسم، حق یہی ہے اور ایسے ہی جیسے تم بول رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمان خداوندی سننے کے بعد عرض کیا، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ پڑھایا اور یوں آپ رضی اللہ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حوالہ جات کے لیے خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ 237 اور طبقات ابن سعد جلد سوم صفحہ 131 تا 132 ملاحظہ فرمائیں۔